السلام علیکم بائی یوٹیوب فیملی، کیسے ہیں آپ سب؟ تو ابھی میں اپنے کچن میں آ چکی تھی، صبح کا ٹائم تھا۔ کل جو ہے میں اپنا اسٹوو جو ہے صاف نہیں کر سکی تھی، تو آج میں نے سوچا آج سب سے پہلے اٹھ کر میں نے اپنا یہی کام کرنا ہے، کیونکہ شادیوں کا سیزن ہے۔ اور کل جو ہے میں مارکیٹ چلی گئی تھی، کافی سارے کام تھے۔ ہمارے ہاں بھی شادی ہونے والی ہے گھر میں میری نند کی، وہ تو خیر فیب میں ہے، بٹ ہمارے جو ریلیٹیوس ہیں وہاں پر شادیوں کا سیزن اسٹارٹ ہو چکا ہے، تو اس کے لیے مجھے کافی سارا سامان چاہیے تھا۔ تو میں کل مارکیٹ چلی گئی تھی۔ دوسرے جو کام تھے گھر کے وہ تو خیر نمٹا دیے تھے، بٹ یہ میں جو ہے نا میرا رہ گیا تھا صاف کرنا، تو مجھے ساری رات گھبراہٹ رہی کہ مجھے صبح اٹھتے ہی گلا بھی خراب ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے میں نے یہی صاف کرنا ہے، اور شادی والا گھر ہونا وہاں تو سمجھے آپ کوئی کتنی بھی شاپنگ آپ کر لو نا، اینڈ میں کچھ نہ کچھ تو رہ ہی جاتا ہے۔ بس اسی وجہ سے میں کل مارکیٹ چلی گئی تھی، کافی ساری چیزیں لے کر آئی۔ ہمارے ریلیٹیوس میں شادیاں ہو رہی ہیں، کارڈس وغیرہ آئے ہوئے، انویٹیشنس ہمارے پاس آئی ہوئی ہیں کہ آپ نے آنا ہے۔ جس کے گھر شادی ہوتی ہے نا ان کا تو ظاہری سی بات ہے خرچہ ہوتا ہی ہے، اچھا خاصا ایکسپینس ہو جاتا ہے، اور لیکن جس کو آپ بلا رہے ہیں وہ اپنا خرچہ تو ان کا بھی ساتھ میں ہی ہوتا ہے، کیونکہ آپ تیار بھی ہو کر جانا ہے، آپ نے اپنی فل ایفرٹ دینی ہے کہ آپ اچھے لگیں۔ اور ساتھ میں جو ہے یہ اپنا ہم ٹائم بھی اپنا مینیج کر کے جاتے ہیں، ظاہر سی بات ہے کوئی بھی انسان ایسی فارغ تو بیٹھا نہیں ہوتا کہ وہ آپ جب بھی بلائیں اور وہ چلے جائیں۔ ٹائم مینیج کر کے جانا ہی ایک بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ اس سے بڑا گفٹ میری نظر میں تو شاید نہیں ہے کوئی بھی، کہ اگر آپ کسی کو انویٹیشن دیں اور وہ آپ کی شادی میں آ جائے، یہی بہت بڑی بات ہوتی ہے۔ تو بھی ہمارے جو ہے میرے ددیال میں شادی، ننیال اور ددیال میں میرے چل رہی ہے، میرے سسرال کی طرف سے تو خیر کوئی شادیاں نہیں ہیں۔ تو آج میں سب سے پہلے اٹھ گئی تھی، پھر اس کے بعد ناشتہ وغیرہ کیا، ناشتہ کرنے کے بعد بچی کو اسکول بھیجا، اس کے بعد پھر سو گئی۔ اس کے بعد جو ہے میں نے سوچا کہ ابھی جو ہے ناشتہ، کیونکہ کل گئے تھے شادی میں تو گھر میں کل پراپر طریقے سے کوئی کھانا نہیں بنایا گیا، بس جو سالن وغیرہ رکھے تھے وہی گرم کر لیے اور اسی کے ساتھ روٹی یا پراٹھے بنا کر کھا لیے تھے۔ تو وہ سالن بھی نہیں تھا، پھر میں نے سوچا کہ صبح اٹھ کے سب سے پہلے سالن بنا لیں، کیونکہ بچی جب اسکول سے آتے ہیں نا تو پھر ان کو بھوک لگ رہی ہوتی ہے، وہ بھی اسکول سے آنے والی تھی، تو میں نے کہا سب سے پہلے چولہا صاف کر کے وہ سالن کو میں ایک طرف رکھ دوں، پھر اس کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس بھی کروں کہ بھئی شادی جو ہے ایک ایسی چیز ہے، یہ صرف ہم یہ سوچتے ہیں نا کہ شادیاں ہماری دو لڑکا اور لڑکی کے بیچ میں ہو رہی ہے، ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بس شادی جو ہے دو خاندانوں کے بیچ کا سفر ہے جو آپ کو طے کرنا ہے۔ اگر آپ کی شادی ہونے والی ہے، ویسے تو ہمارے اسلام میں یہ تھا کہ بلوغت کے وقت ہی جو ہے نیکسٹ ٹائم ایسی رسم تھی کہ شادی جو ہے ایسا ہوتا تھا کہ بلوغت کے بعد ہی شادی کر دی جاتی تھی۔ اس ٹائم کی ایج وغیرہ بھی کافی لگتی تھی کہ 13-14 سال کی لڑکیاں بھی بہت بڑی بڑی لگتی تھیں۔ ایز دا ٹائم پاسنگ تو تھوڑی سی ریچولس چینج ہو چکے ہیں، تو اب شادیاں جو ہے 22، 23، 24 یہاں تک پہنچ چکی ہیں، اور کچھ جو ہے شادیوں کا مسئلہ یہ بن چکا ہے کہ بھائی اچھی ارننگ پرسن ہو، اچھا کمانے والا ہو، اچھا گھر ہو، اچھا کھانا ہو، اچھی گاڑی ہو، تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے بہت بڑی ایک بیریئر جو ہے نا سمجھے کریٹ ہو چکا ہے۔ شادیوں میں بہت زیادہ نقصان ہوتا ہے اس چیز کا، لڑکا اور لڑکی کی ایجز جو ہے نا وہ بڑھتی جا رہی ہیں، انکریز ہو رہی ہیں، اور شادیوں کے لیے ان کے لیے کوئی بھی حامی نہیں بھر رہا، کیونکہ ہر کسی کو نا اچھا خاصا پیسے والے لوگ چاہیے، ہر کسی کو ویل سیٹل چاہیے، کمپرومائز کرنے کے لیے تو آج کل کوئی ریڈی ہے ہی نہیں۔ بس یہ ہے کہ آپ لوگوں کی بھی اگر شادی ہونے والی ہے تو ان تمام کچھ ایسی بھی آپ لوگوں کے ساتھ آج ٹپس اینڈ ٹرکس شیئر کرتی ہوں جو شاید آپ لوگوں کے کام آ جائیں۔ اور یہ ہماری امی نے میرے پیرنٹس کی طرف سے، اسپیشلی میری امی کی طرف سے مجھے سکھایا گیا ہے کہ یعنی کہ لڑکیوں کو سکھا کر بھیجنا چاہیے یہ چیزیں، کہ اگر آپ کی شادی ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے دو خاندانوں کے بیچ میں شادی ہو رہی ہے، اور اگر آپ کی شادی جوائنٹ فیملی میں ہو رہی ہے، ویسے جوائنٹ فیملی میں ہی ہوتی ہے زیادہ تر شادیاں، الگ گھروں میں رہنے کا رواج تو آج بھی بہت کم ہے۔ تو
آپ نے جو ہے نا ہماری امی نے یہ سکھایا ہے کہ بیٹا آپ نے اپنے آپ کو جو ہے نا بدلنا ہے، کیونکہ اگر آپ کسی کے گھر جاتے ہیں شادی ہو کر تو بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں وہاں پر ہوتے ہیں اور ہر کسی کی الگ الگ مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ اب آپ جو ہے اپنے پیرنٹس کے گھر سے کیا سیکھ کر آئے ہیں وہاں پر جا کر آپ وہ اپلائی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ آپ ایک اکیلے خود کو تو بدل سکتے ہیں، مگر بہت سارے لوگ جو ہوتے ہیں سب جس کی الگ الگ مینٹیلٹی ہے، الگ الگ طرح سے لوگ ہیں، آپ ان کو چینج نہیں کر سکتے۔ اسی لیے کوشش یہ کریں کہ آپ ان کے مطابق ڈھل جائیں۔ وہ مثال ہے نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ بدلتا ہے، تو بس وہ اسی طرح کر لیں، کیونکہ آپ جو ہے نہیں چینج کر سکتے سب کو۔ پھر آپ ڈپریشن میں چلے جائیں گے کہ یہ لوگ ہمارے حساب سے نہیں چل رہے، یہ بہت ساری پرابلمس کریٹ ہو جاتی ہیں ان تمام چیزوں کی وجہ سے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے زپ اپ یور ماؤتھ، اپنے منہ کو بند رکھیں، کیونکہ اگر آپ ہر بات پر فرسٹریٹڈ ہو جائیں گے یا ہر بات پر آپ جو ہے ہائپر ہو جائیں گی، بہت سارے لوگ آپ کو ٹونٹ بھی کریں گے۔ ضروری نہیں ہے کہ میں اگر آپ سے کوئی بات ڈسکس کر رہی ہوں تو میں اپنے اوپر رکھ کر ہی ڈسکس کر رہی ہوں کہ بھئی میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، اللہ نہ کرے میرے ساتھ کچھ بھی ایسا نہیں ہوتا، میں ویسے ہی آپ کے ساتھ ڈسکس کر رہی ہوں، کیونکہ اکثر گھرانوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ٹونٹ کر رہے ہوتے ہیں آپ کو جج کر رہے ہوتے ہیں، تو آپ پرابلم میں آ جاتی ہیں۔ تو آپ اپنے میکے کی باتیں ڈسکس مت کریں اپنے سسرال میں، سسرال کی باتیں میکے میں جا کر ڈسکس مت کریں، اور کوشش یہ کریں کہ ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات کو بڑھانے کے بجائے نا اسے اگنور کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا گھر جو ہے شادی کے بعد آپ کا سسرال ہی ہوتا ہے، اور یہ بات جو ہے ایکسیپٹ کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے لڑکیوں کے لیے کچھ سالوں تک، اور سسرال والوں کو بھی اس چیز سمجھنا چاہیے کہ وہ لڑکی کا ہی گھر ہے، تو اسے بھی ایکسیپٹ کرنے میں ان کو بھی ٹائم لگتا ہے۔ تو 2-2.5 سال 3 سال جو ہے صبر کرنے کے بعد آپ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ ہو جاتے ہیں۔ بس آپ نے شروع میں اپنے آپ کو خاموش رکھنا ہے، چپ رہنا ہے، ان کو اپنے آپ کو سمجھنے دیں، آپ بھی ان کو سمجھیں، اور ہر بات کا فوراً سے جواب دینا یا زبان درازی کرنا، اس سے بھی آپ کا رشتہ خراب ہو سکتا ہے۔ اور ہر چھوٹی سے چھوٹی بڑی سے بڑی بات اپنے شوہر سے ڈسکس کرنا، کہ ہمارے گھر میں اپنے میکے کی خاص طور پہ باتیں ڈسکس کرنا کہ میری بہن کا رشتہ ہو گیا، میرے گھر میں یہ ہو گیا، میرے گھر میں وہ ہو گیا، یہ سب چیزیں ہماری امی نے ہی ہمیں سکھائی ہیں۔ حالانکہ تو ان کی تو شادی خیر ہمارے پاپا اور امی جو ہے کزنس ہیں، ان میں تو چلو چل جاتا تھا، لیکن یہ ہے کہ ہمارے یہاں تو شادی جب غیروں میں ہوتی ہے تو ہم ہر بات کو ڈسکس کرنے سے پہلے سوچیں کہ ہم بول کیا رہے ہیں۔ صحیح ہے، اگر آپ نے اپنے میکے میں کچھ چیزیں نہیں کھائی ہیں، کچھ چیزیں آپ کے میکے میں نہیں ہوئی ہیں، تو آپ نے آ کر اپنی میکے والوں کو ذلیل نہیں کروانا ہے کہ ہمارے ماں باپ نے تو ہمیں یہ کھلایا نہیں، ہمارے گھر میں تو ایسا ہوا ہی نہیں، ٹھیک ہے؟ جو ہے بس خاموشی سے دیکھتے رہیں، جج مت کریں، نہ اپنے بارے میں بار بار بتانے کی کوشش کریں۔ کچھ لڑکیاں ایسی ہوتی ہیں کہ کچن میں اگر کھڑے ہو جاتی ہیں تو ارے آپ لوگوں کے ایسے کھانا بنتا ہے، ہمارے یہاں تو ایسے بنتا ہے، آپ کے یہاں یہ ہوتا ہے، ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے۔ تو کسی کو بھی آپ کے میکے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، جس کو بھی انٹرسٹ ہوگا نا وہ اس کو آپ کی پرسنالٹی میں ہوگا، کیونکہ آپ کو وہ اپنے گھر لے کر آئے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو لے کر آئے، آپ کے میکے والوں کو سب کو لے کر نہیں آئے، تو کوئی بھی آپ کے گھر والوں کی بات سننے میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہوگا، انٹرسٹ فل نہیں ہوگا۔ تو اوائڈ کریں کہ کوئی بھی بات ہے اتنی زیادہ ڈسکس مت کریں کسی سے بھی، اور جتنا ہو سکے نا بس صبر اور شکر گزاری کے ساتھ جو ہے اپنی شادی شدہ ازدواجی زندگی کو آگے گزاریں۔ اور بھی بہت ساری کافی ساری باتیں ہماری امی نے ہمیں سمجھائی تھیں، اور یہ سب سے مزے کی بات یہ ہے کہ میرے ولاگز جو ہے میری امی بھی دیکھ رہی ہیں بیٹھ کر، تو میں اپنی امی کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ تھینک یو سو مچ، آپ نے اتنی اچھی اچھی باتیں سمجھائیں ہمیں، جس کی وجہ سے آج ہم یہاں تک پہنچ گئے کہ ہماری شادی کو آج 7 سال ہو گئے، ورنہ تو ہر سال امی یہ کہتی تھی بیٹا 1 سال اور، بیٹا 1 سال اور، یہ چیز اگنور کر دو، وہ چیز بہت ساری ایسی باتیں ہوتی تھی۔ تو بس میرے بھی یہی سب لڑکیوں سے پیغام ہے کہ ہر چیز کو اگنور کر کے چلیں، انشاءاللہ ایک دن آئے گا جب آپ کا ہی وقت ہوگا اور آپ کو خوشیاں بھی ملیں گی، ہر وہ چیز ملے گی جس کی آپ کو تلاش ہے۔ امید کرتی ہوں میرا یہ ولاگ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو پہ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔